الرحیم۔ کل ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور جو آدمی ایسا کرے گا تو اس نے حد سے تجاوز کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اس نے تجاوز کی، یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کیا یا تجاوز کرتا ہے اور حرام کو اپنے لیے حلال کرتا ہے تو یہ تجاوز ہے، یہ اس نے غلط کیا، اور اس نے اپنے اوپر یہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ تو یہ تجاوزاً یہ حال ہے، اور ظلماً اس کی آگے تاکید بیان کی ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِهِ، فرمایا امن قریب داخل کریں گے اس کو، ندخلہ ناراً، آگ میں، یخترق فیہا، جہاں پر وہ جلتا رہے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ پہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یسیراً اے حیراً، یعنی اللہ کے لیے معاملہ بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہے کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، وہی ما ورد علیہ وعید، کبیرہ گناہ جن پر وعیدات مذکور ہیں، کالقتل والزنا، اور ایسی والسرقہ، چوری، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو کبیرہ گناہ ہے، الی 700، یہ تقریباً 700 تک ہیں، اقرب 700 کے قریب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 700 تک ہیں۔ عام طور پر علم الکلام میں، عقائد کی کتب میں جو کبیرہ گناہ لکھے ہوتے ہیں، موٹے موٹے 10 گناہ لکھے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو زیادہ بھی شمار کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ اس سے زیادہ بھی ہیں، کسی نے 10 لکھے، کسی نے کچھ لکھے۔ میں نے تقریباً 70، جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر 70 کبیرہ گناہ جمع کیے ہیں، وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیے تھے، بلکہ کچھ طلبات کو میں نے پہلے وہ نوٹ کروائے بھی ہیں، تو ابھی وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ وہ آپ کو میں نوٹ کروا دوں گا۔ یہ 70 کبیرہ گناہ جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے، تو انشاءاللہ کسی وقت وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ویسے عموماً یہ ہوتا ہے جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ، اس پر اصرار کرنا، یعنی صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا، ایک بار صغیرہ گناہ کیا ہے، پھر کر دیا، پھر کر دیا، پھر کر دیا، صغیرہ گناہ پہ ڈٹ جانا، اس پر اصرار کرنا، یہ بھی صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ بھی صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف بالکل دھیان اور احساس نہیں جاتا۔ عام طور پر جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں، جو نیک کام کیا تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کیا تو نیکی کرنے کے بعد صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی صغیرہ گناہ کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ عادت بنا لینا کبیرہ ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے چلیں کوئی بات نہیں کر لیتا ہوں، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ آگ کی کوئی چنگاری یا چھوٹا سا کوئلہ اس کو چھوٹا سمجھ کے اپنے کپڑوں والے صندوق یا اپنی کپڑوں والی سیف میں رکھ دیا کہ چلو جی چھوٹا سے کوئی بات نہیں رکھتے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا بچھو چھوٹا سے چلیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کون سا بڑا بچھو ہے یا یہ کون سا بڑا سانپ ہے، چلیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس ذات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں جس ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں اس ذات کی عظمت کو دیکھیے کہ اگر گناہ تو چھوٹا ہے لیکن جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کی طرف دیکھیے۔ تو اس لیے فرمایا نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑیں مت اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کریں مت۔ بعض کا چھوٹی سی چھوٹی نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ وہ ساری زندگی انہوں نے قرآن و حدیث کا کام کیا، احادیث اکٹھی کی، حدیث جمع کی، قرآن و حدیث پہ کام کیا۔ تو ایک دن لکھ رہے تھے تو آپ کے علم میں ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح کے پین نہیں ہوتے تھے، قلم کے ساتھ روشنائی لگا کر روشنائی میں قلم کو ڈبویا جاتا تھا، پھر لکھا جاتا تھا، پھر ڈبویا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، جب قلم سوکھتا تھا دوبارہ اس کو لگاتے تھے روشنائی میں۔ تو انہوں نے جب قلم روشنائی میں ڈبویا اور لکھنے کے لیے اس کو اٹھایا، جب لکھنے لگے تو مکھی آ کر اس قلم پر بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو پیاس لگی ہے، چلیں
تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں، یہ سیاہی پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ جب اس نے وہ سیاہی چوس لی، انہوں نے دوبارہ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری، فرمانے لگے اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ کہ لگے ہاں مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے اتنا دین کا کام کیا، کتابیں لکھی، اتنا بڑا ذخیرہ اور مواد چھوڑا۔ کہنے لگے نہیں، میرے ذہن میں بھی یہی تھا، لیکن وہ بات تو ابھی سامنے ہی نہیں آئی تھی، ان چیزوں کا تو حساب ہی نہیں ہوا، باقی جو میں نے دین کے کام کیے، صرف اسی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا کہ تو نے میرے ایک حقیر سی مخلوق پہ ترس کھا کر اس کو روشنائی پلا دیے، چل ہم نے تمہیں اسی پر معاف کر دی۔ تو بعض اوقات جس طرح یہ ملکہ زبیدہ تھی، اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اذان ہو رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے لقمہ واپس رکھ دیا، اور سر اس کا ننگا تھا، سر ڈھانپ لیا، تو لقمہ رکھ کے سر ڈھانپا، اللہ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے یہ بات بتائی کہ اس وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا۔ اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیے۔ تو مطلب یہ ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی نیکیوں کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی نماز کے لیے گھر سے چلتے ہیں، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پہ ایک گناہ مٹ جاتے ہیں، اور پھر وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے جسم کے صغیرہ گناہ نکلتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو تفصیلی باتیں ہیں، اسی لیے فرمایا وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، نہیں صغائر مٹا دیں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، بالطاعات، طاعت کے ذریعے سے۔ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا، بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، میم کے ضمہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہے، ادخالاً یعنی داخل کرنا، وموضعاً مقام دخول، جہاں پر داخل کریں گے، کریما عزت کی جگہ، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ، جس کے ذریعے سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، من جہت الدنیا والدین، یعنی دین اور دنیا کے اعتبار سے، لئلا یودیا، کہ تمہیں کیوں نہیں دی گئی، الی التحاسد، حسد کرتے ہوئے، تباغض بغض کرتے ہوئے، اس لیے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، ثواب ہے، من مکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، بسبب ما عملوا من الجہاد وغیرہ، کہ انہوں نے جو جہاد وغیرہ کیے، انہوں نے جو اعمال کیے، اس میں ان کا حصہ ہے، تو مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، من طاعت ازواجہن، اپنے خامندوں کی اطاعت کی، وحفظ فروجہن، اور اپنے ناموس کی حفاظت کی۔ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی، لما قالت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیتنا کننا رجالا، کاش ہم بھی مرد ہوتے، فجاہدنا، ہم بھی جہاد کرتے، وکان لنا مثل اجر الرجال، تو ہمارے لیے بھی مردوں جتنا اجر ہوتا۔ سمجھے بات کو، شان نزول اس کا یہ ہے، وفاق کے پیپر میں آپ ان باتوں کو شان نزول لکھ کر عنوان موٹا قائم کر کے، شان نزول، پھر آیت کا نمبر، شان نزول، اور پھر نیچے پوری بات لکھنی چاہیے۔ یہاں پر دیکھیے نا، اشارہ دیا صاحب جلالین نے، لیکن ان چیزوں کو آپ نے وہاں پر کھول کر وضاحت کے ساتھ پوری بات لکھنی ہے، تاکہ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، پوری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، یہ بڑی سمجھدار خاتون تھی، بہت سمجھدار عورت تھی۔ افقہ النساء کا لفظ ان کے لیے آتا ہے سیرت میں، افقہ النساء، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ بھی بڑا دیا تھا، بات کرنے کا بڑا زبردست ڈھنگ آتا تھا، سلیقہ بھی بڑا زبردست تھا، جہاں بھی بات ہوتی، کوئی بات کسی کی بگڑ جاتی، کوئی الجھن ہو جاتی، کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اس مسئلے کو بڑے آرام سے حل کر دیتی، خاتون عالم کی۔ اس لیے آپ لوگ بھی ایسی استعداد پیدا کریں اپنے اندر، بعض چیزیں تکوینی ہوتی ہیں، کسبی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحبی ہوتی ہیں، لیکن تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑا کچھ دے دیتے ہیں۔ اس لیے تقوی، پرہیزگاری بہت بڑی بات ہے، ذکر کی برکت، ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، تو یہ معاملے کو بھانپ لیتی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا،
ان کے پاس عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں، شان نزول بتا رہا ہوں، کہ لگی سارا اجر اور ثواب مرد لے جاتے ہیں، ہمارے پاس کیا بچا؟ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، مثلا جیسے آپ کے ذہن میں بھی تو شاید بات آ رہی ہوگی، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، بچوں کو صاف رکھنا، ذہن میں یہ بات آئی ہوگی نا، ہمارا کھانا بنانا یہی کام ہمارے. اور عورتیں جی ہم اذان ہم نہیں دے سکتی، اذان کے ایک ایک حرف اتنی اتنی نیکیاں، 10 نیکیاں ملے، اور لاکھوں والی بات ہے، من گھڑت روایت ہے، وہ من گھڑت بات ہے، اتنی لاکھ اور فلاں فلاں فلاں، شاید آپ نے سنی ہوگی، سنانا مقصد نہیں ہے یہ، نہ آپ آگے بیان کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال اقامت مرد کہہ رہے ہیں اور جماعت مرد کروا رہے ہیں، اس لیے اذان میں بھی بڑی فضیلت، من اذن فہو یقیم، جس نے اذان دی اقامت بھی وہی کہے، اور جو اذان دیتا ہے 7 سال تک اس نے اخلاص کے ساتھ، جس نے اذان دی ہے 7 سال تک، جس نے اخلاص کے ساتھ اذان دی ہے، اس کے لیے مختلف طرح کی بشارتیں، مؤذنین کی گردنیں بلند ہونا، مؤذنین کے حق میں گواہیاں دینا، یہ ساری بات. تو امامت عورت نہیں کروا سکتی، مردوں کے لیے جج عورت نہیں بن سکتی، جی ہاں جج عورت نہیں بن سکتی مردوں کے لیے، جہاد پر بھی نہیں جا سکتی. تو عورتیں کہنے لگیں یہ بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں جو مرد ہی کرتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئی، ہمارے لیے کیا بچا؟ اور تمہیں سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے تمہیں بتاؤں گی، آپ کے فائدے کی بات، اس لیے سارا واقعہ سنا رہا ہوں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عورتیں تو مفت میں سارا ثواب لے جاتی. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف بہت اہم بات تھی، اس لیے آپ کو بتانا مجبوری سمجھ رہا ہوں، بہت اہم بات تھی کہ عورتیں سارا ثواب مفت میں لے جاتی ہیں بغیر کچھ کرنے کے. کہنے لگی وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح، آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر کسی عورت کا خاوند امام ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کسی عورت کا خاوند امام ہے، جتنی نیکیاں امام کو ملیں گی اتنی اس کی بیوی کو بھی ملیں گی. کسی عورت کا خاوند مجاہد ہے، جتنی نیکیاں اس کے خاوند کو ملیں گی اتنی اس کو بھی ملیں گی. وہ مجاہد میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہے دشمن کے ساتھ، اور ادھر اس کی بیوی جس ہانڈیا کو پکا رہی ہے چمچے کے ساتھ، اس چمچے اور اس تلوار کا وزن اکٹھا ہوگا. جی ہاں، اس چمچے اور تلوار کا وزن اکٹھا ہوگا. کتنی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں. اس لیے کھانا پکانا اپنے لیے یار مت سمجھیے، اس میں تو آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. اور خاوند اگر امام ہے، جتنی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، جتنے نمازیوں کا ثواب، سارے نمازیوں کی نمازیں جمع کر کے ثواب سارا امام کو مل رہا ہے، اتنی نیکیاں اس کی بیوی کو مل رہی ہیں. کپڑے کس نے دھو کے دیے؟ جن سے نماز پڑھا رہے ہیں. کھانا کس نے بنا کے دیا؟ جس کی طاقت پر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ سارا کچھ اس کی بیوی نے تو کیا، اس لیے ثواب بیوی کو بھی مل رہا ہے. اس لیے فرمایا بیویاں تو عورتیں تو مفت میں سارا ثواب لے گئیں. تو اس لیے اس بات میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیے. بیٹی ہے یا جو بھی ہے، تو جب آپ نے اپنے گھر والوں کی خدمت کی، بیوی ہے تو خاوند کی، بیٹی ہے تو باپ کی، اور اگر باپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو بیٹی کو اس کا اجر مل رہا ہے، کیونکہ بیٹی اس میں حصے دار ہے. اس نے کپڑے دھو کے دیے، استری کر کے دیے، صفائی کر کے دی. اور جس طرح عورت کا خاوند جج ہے یا قاضی ہے یا مؤذن ہے، ان کی بیویوں کو بھی گھر بیٹھے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ان کو مل رہا ہے، کیونکہ ان کے کاموں میں ان کی عورتوں کا دخل ہے. روٹی پکا کر دینا، کپڑے دھونا، گھروں کی حفاظت کرنا، خدمت کرنا، یہ سارا عورتوں کی وجہ سے ان کو سارا کچھ کیا جا رہا ہے. مؤذن اگر کھائے گا نہیں پیے گا نہیں تو اذان کدھر سے پڑے گا؟ آواز کہاں سے نکالے گا؟ مجاہد کھائے پیے گا نہیں تو کیسے جہاد کرے گا؟ اس لیے من جہز غازیا فقد غزا، یہ بھی تو حدیث ہے، من خلف غازیا، جس نے غازی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا اہتمام کیا، اس کے گھر والوں کا خیال رکھا، وہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح، وہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح. تو عورت جو اپنے خاوند کو ساری نیکی کے کاموں کے لیے تیار کر رہی ہے، پیچھے سے اس کی معاون اور مددگار ہے، تو اس عورت کو بھی پورا پورا ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح گھر میں بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، بچوں کو سنبھالنا، گھر کا جھاڑو دینا، نفل پڑھنے سے زیادہ آپ کو جھاڑو دینے پہ ثواب ملتا ہے. نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب آپ کو جھاڑو دینے پر ملتا ہے. صرف اپنی نیت تھوڑی ٹھیک ہو جائے، انما الاعمال بالنیات، نیات پہ دار و مدار ہوگا. نیت ٹھیک ہے، ثواب کی غرض سے، اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے سے آپ کو زیادہ نیکی اس پر دے رہے. بہرحال بات لمبی ہے، چلیں بس کرتے ہیں، بہت ہو گیا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِن طاعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ، خاوندوں کی اطاعت کی وجہ سے اور اپنی ناموس کی حفاظت کی وجہ سے. تو ساری بات بتا دی کہ یہ کب نازل ہوئی. وَاسْأَلُوا بِحَمْزَةٍ وَدُونِ حمزہ اور بغیر حمزہ کے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کیجئے، طلب کیجئے. مَحْتَجَجْتُمْ إِلَيْهِ يُعْطِيكُمْ،
ان اللہ کان بکل شیء علیما، جن معاملوں میں تم جھگڑ رہے ہو کہ یہ تمہیں کیوں نہیں ملا، فلاں کو کیوں ملا، بس اللہ کا فضل طلب کیجیے، جو اللہ نے دیا اسی پر خوش ہو جائیے، اسی پر راضی رہیے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ وَسُؤَالُكُمْ، یعنی کیونکہ ان کا سوال جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کے جواب میں یہ بات بتائی گئی ہے، تو اس لیے اس انداز سے اس کا تذکرہ کیا کہ فضل کا محل کیا ہے. فضل کا محل کیا ہے؟ اللہ نے جس کو جو دیا اسی پر راضی رہے. وہ کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ہر ایک کے لیے، مردوں میں سے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، جعلنا موالیہ ای عصبۃ یؤتون، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنائے، عصابہ بنائے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ جاتے ہیں والدین اور قریبی رشتہ دار، لہم من المال، ان کے مال سے، والذین عقدت بألف ودونہا، اور جو اس پر عقد کرتے ہیں، ایمانکم، یہ جمع یمین بمعنی القسم، قسم اٹھا لیتے ہیں، اس بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں. یہ ایمان یمین کی جمع ہے. اویل یدی ای الخلفاء الذین عاہدتموہم من الجاہلیت النصرۃ والارث، یعنی جن کو زمانہ جاہلیت میں جن کے بارے میں عقد موالات کر لیا جاتا تھا کہ ہمارے بعد یہ وارث ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، ہماری وراثت میں شامل ہوں گے، ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کی وراثت میں ہم شامل ہوں گے. فآتوہم نصیبہم، دے دیجیے ان کا حصہ، حظ ان کا حصہ، من المیراث، میراث سے، حظ حصہ، وہ سدس، اور ان کا حصہ سدس ہوتا تھا. لیکن یاد رکھیے یہ منسوخ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے. مطلعاً ومنہ حالکم، یہ مطلعاً اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شہید ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر باخبر ہے. ومنہ حالکم وہو منسوخ بقولہ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، جو پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ اولو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، جو آپ نے پیچھے تفصیلاً بات پڑھ لی. سمجھے بات کو؟ یہ جو والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہاری گرہ لگ گئی، وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عقد کیا، تمہاری قسموں کی گرہ لگ گئی، فاتوہم نصیبہم، پس دو تم ان کو ان کا حصہ. توجہ کریں، تو مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنتے تھے اور قسم اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تیرا بھائی ہوں، اگر تیرے ساتھ کوئی لڑے گا تو میں تیرا ساتھ دوں گا، اور اگر تیرے اوپر کوئی بوجھ آ گیا، تاوان آ گیا، کوئی دیت کا معاملہ پڑ گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا، اور اگر میرے اوپر کوئی تاوان آیا تو ذمہ دار ہوگا. یعنی یہ عقد ہوتا تھا، یعنی اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو میں اور آپ دونوں اس میں شریک ہوں گے. اس کو کہا جاتا ہے عقد موالات، یعنی آپس میں دوستی کی گرہ اور اس پر قسم اٹھانا. یہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، باقاعدہ ان کو وراثت کا چھٹا ایسا ملتا تھا، لیکن اب جمہور کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو گیا، ان کو نہیں ملے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی اس کا حکم باقی ہے، وہ تھوڑا انداز بدل کے سمجھیں آپ. اس طرح کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ نفع نقصان کا عقد کر لیتا ہے تو اس کو بھی عقد موالات اسلام کہتے ہیں. اگر یہ نو مسلم فوت ہو گیا تو اس کے مال کا وارث وہ مسلمان ہوگا جس کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوا ہے، ہاں بشرطے کہ اس مرنے والے کا کوئی رشتہ دار مسلمان موجود نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہے تو اس رشتہ دار کا حق مقدم ہے، وہ اس کو ملے گا اور وہ مرنے والے کا وارث ہوگا. اگر اس نو مسلم نے کسی کے ساتھ عقد موالات نہیں کیا اور فوت ہو گیا، اب اس کا سارا مال کہاں جائے گا؟ بیت المال میں، تاکہ تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. شاید یہ مسئلہ اب آپ کو سمجھ آ گیا. جی آگے دیکھیں، الرجال قوامون، مرد قوام ہیں، مسلطون یعنی قوام، عورتوں پر مردوں کو اختیارات دیا گیا ہے، ان پر قوام ہے، ان پر ان کا تسلط ہے.
علی النساء عورتوں پر، یؤدبونہن ان کو ادب سکھائیں، ویأخذون علی ایدیہن ویأخذون علی ایدیہن ایک تو ان کو ادب سکھائیں اور ان کا مواخذہ کریں ایسی باتوں پر ان کا مواخذہ کریں جن باتوں میں وہ کوئی خلاف شرع کوئی حرکت کا ارتکاب کریں، ان کے ہاتھ روکیں، یعنی مطلب یہ ان کے ہاتھ روکیں، کیا مطلب خلاف شرع کوئی کام کر رہی ہیں تو اس پر ان کو روکیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بتفصیلہ لهم علیہن بالعلم والعقل والولایہ وغیر ذلک وبما انفقوا علیہن اور جو تم ان پر خرچ کرتے ہو من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات منہن قانتات تو ان میں جو صالحات ہیں قانتات مطیعات لازواجہن خاوند کی فرمانبرداری کرنے والی، حافظات للغیب ای لفروجہن وغیرہا فی غیبت ازواجہن اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ حیث اوصی علیہن الازواج جس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وصیت کی گئی، واللاتی تخافون نشوزہن ای عصیانہن یعنی وہ عورتیں جن سے تم نافرمانی کا خوف رکھتے ہو، تمہیں یہ خطرہ ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کریں گی، کیا چیز بأن ظہرت اماراتہ یعنی اس کی علامات دیکھ کر، امارات علامات آپ پر ظاہر ہو گئی ہیں کہ یہ نافرمانی کرے گی، کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، مسئلہ بن جائے گا، اور اس میں نشوزہن یعنی بعض اوقات کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، کوئی دماغی ضد ہے، ان کے کاموں کا جائزہ لے لیا آپ نے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اطاعت نہیں کریں گی، تو اس صورت میں مختلف ترتیب ہے، ترتیب سے ساری صورت آگے چلے گی۔ پہلے یہ بات سمجھیں، پہلی بات تو یہ فرما دی کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر یعنی اللہ نے مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر فضیلت دی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ایک عورت نیک صالحہ عالمہ صالحہ تقیہ نقیہ پرہیزگار ہے اور مرد بے نمازی فاسق فاجر ہے تو اس کو بھی اس عورت پر فضیلت ہے، ہرگز نہیں سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ یہاں پر فضیلت بحیثیت مرد ہونے کے، اگر کسی عورت کا خاوند بے نمازی ہے، عورت نمازی ہے، اب فضیلت کس کو ہے؟ عورت کو ہے، جی ہاں درجے میں، یہ الگ بات ہے کہ وہ مرد ہے، اس اعتبار سے الگ مسئلہ ہے، یہ میں دوسرے اعتبار بتا رہا ہوں، کوئی مفہوم مخالف نہ نکالے کہ عورت نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، باپردہ بھی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند بھی ہے، خاوند فاسق فاجر ہے، کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، نہیں بابا آپ قرآن کا مقصد غلط سمجھے، یہ مقصد نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، شاید آپ میری مراد سمجھ گئے ہیں۔ دیکھیں عورت کو جو فضیلت بخشی ہے، عورت پر مرد کو، مرد ہے اور عورت ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کسرا کی لڑکی تھی اس کو ایران کا اقتدار حاصل ہو گیا، بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم الی امرات، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی نگران، جس کی حاکمہ عورت ہو، جس کی حاکمہ عورت ہو، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال مرد حاکم ہے عورتوں پر، یعنی اقتدار حکومت حکمرانی مردوں کے لیے، باقی دوسرا درجے کے اعتبار سے اگر عورت نیک صالحہ ہے تو فرعون آسیہ کے برابر تو تھوڑا ہی ہے، اب شاید آپ کو سمجھ آئی۔ تو بہرحال عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اتباع کرے، جو قانتات کا لفظ آپ نے پڑھا، قانتات اللہ کی اطاعت کرنے والیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت اور باقی دوسروں کی، اپنے والد کی خدمت، اپنے بھائیوں کی خدمت، اپنے ساس کی خدمت، اپنے سسر کی خدمت، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو یہ تو بطور احسان اور بطور تبرع ہے، اور خاوند کی بات مانی جائے گی، اطاعت کی جائے گی، لیکن خاوند اگر نافرمانی کو حکم دیتا ہے پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کا اگر حکم دیتا ہے مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اور باقی اگلی بات جو آپ کو سمجھائی وہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب یہ فرمایا کہ اگر وہ عورتیں کہ تم خوف کرتے ہو نشوزہن ان کی نافرمانی سے، اب ان کے لیے کرنا کیا ہے، اس کے لیے نمبر وار حکم دیے، دیکھیے آپ آیات میں، فَعِظُوهُنَّ نمبر 1 سب سے پہلا حکم، ان کو نصیحت کرو، نصیحت کرو، نصیحت کیسے کرنی ہے؟ فَخَوِّفُوهُنَّ مِنَ اللَّهِ اللہ کا خوف دلاؤ کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، میری نافرمانی نہ کر، مجھے اللہ نے تیرا خامند بنایا، میری بات مان سمجھ، یہ نصیحت ہے، میں تیرا خامند ہوں، جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے،
فقہ اسلامی کے مطابق ہے تو نہیں کرنا ہوگا جی، اس لیے میں نے پہلے کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر نافرمانی کو حکم دیتا پھر تو نہیں مانیں گے. تو بعض عورتیں نیک فطرت ہوتی ہیں، جب اس کو نصیحت کی سمجھ جائے گی، بعض کو غلط فہمی ہوتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی، جب اس کو سمجھا دیا انشاءاللہ سمجھ جائے گی. ایک نمبر 2 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. اعْتَزِلُوا إِلَىٰ فِرَاشٍ آخَرٍ إِنْ أَظْهَرْنَ النُّشُوزَ، اگر ان کی نافرمانی ظاہر ہو جائے تو پھر دوسرا حال اس کا یہ ہے بستر الگ کر دو، ان کو جدا کر دو بستروں میں، یعنی الگ رہو ان سے، الگ کمرہ، الگ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ لیٹو بیٹھو مت. اب شاید وہ سمجھ جائے کہ میرا خامند ہے ناراض ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. کچھ عورتوں کی اس طرح بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر یہ دونوں طریقے کامیاب نہ ہو، تیسرا طریقہ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں ماریے، ضربن، جی ہاں ضربن، ایسی مار غیر مبرح، جس سے کوئی زخم وغیرہ نہ ہو، پکڑ کے ہڈی توڑ دے، ایسا مارے کہ جسم پر نشان پڑ جائے، ہرگز نہیں. اِلَّمْ يَرْجِعْنَ بِالْحِجْرَانِ، یہ مارنے کی اجازت کب ہے کہ دوسری صورت بھی اختیار کرنے کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آتی، پھر یہ تیسری بات کی اجازت ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایسے ماریں ٹانگ توڑ دیں، بازو توڑ دیں، سر پھاڑ دیں، پھر اسپتال بھی لے جانا پڑے. اتنا مارنا ہے جس سے ان کو تنبیہ ہو جائے، بس ہاتھ کے ساتھ، منہ پر مارنا بھی نہیں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مار کے بغیر ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو شاید کسی ایسے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، شاید مارنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آج کل جو خامن سالن میں نمک تیز ہو گیا جوتا اٹھا کے سر میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمک تیز ہو گیا جوتا، روٹی جل گئی جوتا، اس کی اجازت ہرگز نہیں. یہ بدتمیزی، بد تہذیبی ہے، شریعت کا حکم ہرگز نہیں ہے. شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، عرض فرماتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو بار بار مارتا تھا، بہانے بناتا تھا بات کے. ایسے ظالم شوہر ہوتے ہیں، ظالم، یہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو ایک دن گرمیوں کے دن تھے، رات کے وقت گھر کے چھت پر چارپائیاں ڈالی ہوئی تھی، اوپر آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا جب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، خوب روشنی ہوتی ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، ستارے بھی خوب ہوں گرمیوں کے دنوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا نا ستاروں کے بیچ میں ایک لائٹنگ سی ہوتی ہے، شعائیں سی ہوتی ہیں، لائٹنگ سی ہوتی ہے آسمان میں. تو خاوند نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو اوپر یہ جو روشنی لگ رہی ہے نا ستاروں کے بیچ جو لائٹیں بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئی، یہ کیا ہیں؟ بیوی نے کہا مجھے تو اور کوئی، وہ بیچاری جاہل بیچاری تھی، اس کو کیا پتا. کہنے لگی مجھے اور تو نہیں پتا، البتہ یہ بات سنی ہے کہ جو فرشتوں کے گھوڑے ہوتے ہیں یہ ان کی سڑکیں، فرشتوں کے گھوڑے ان راستوں سے گزرتے ہیں. عوام میں ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں نا. خاوند نے کہا اچھا، جوتا اٹھائے، اس کی پٹائی شروع کر دی. اس اللہ کی بندی نے کہا میں نے جو بات سنی تو میں بتا دی، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا کہ تو نے میری چارپائی اس کے نیچے اس لیے بچھائی ہے کہ اوپر سے فرشتے لید کریں تو میرے اوپر گرے، ان کے گھوڑے لید کریں تو میرے اوپر گرے. تو یہ بعض لوگ بہانے طلب کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف راستہ تلاش نہ کرو، انہیں طلاق نہ دو، انہیں مارو مت اگر وہ تمہاری اطاعت کر رہی ہیں. طَرِيقًا إِلَىٰ ضَرْبِهِنَّ ظُلْمًا، ہاں اس کے علاوہ پھر اور راستہ مار پیٹ کا یہ ظلم ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی جن بلند ہے، کبیرہ بڑا ہے. فاحذروا، لہذا اس سے ڈرو، ان یعاقبکم ان ظلمتموہن، اگر تم نے ان عورتوں پر ظلم کیا تو اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑے گا تمہیں. اللہ کے نبی نے اجازت تو دی ہے، قرآن نے اجازت تو دی ہے مجبوری کے وقت ہاتھ اٹھانے کی، لیکن پھر بھی رحمت کائنات کی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، اپنی کبھی کسی بیوی کو نہیں مارا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَيْ عَلِمْتُمْ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، خوف ہو تمہیں، شقاق خلاف بینہما، کہ آپس میں اختلاف ہو جائے گا، معاملہ سلجھ نہیں رہا، الجھ رہے. بس کا تو ہوتا ہے جب آپ سمجھ گئے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، حالات ٹھیک نہیں بن رہے، اگر تمہیں خوف ہو اختلاف کا بینما، میاں بیوی کے درمیان، فبسو، اب پھر تم نے کیا کرنا ہے، بین زوجین ولاضافۃ الاتساع ای شقاقا بینہما، فبسو الیہما، تو بھیج دو ان دونوں کی طرف، برداہما، جو ان کے درمیان صلح کرا لیں، حکمن، فیصلہ کرنے والا، رجلا عدلا، ایک عادل آدمی، من اہلی، مرد کی طرف سے، اقارب بھی اس کے رشتہ داروں میں، وہ حکم من اہلیہ، اور ایک آدمی کس کی طرف سے، عورت کے رشتہ داروں میں سے. وَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهُ،
اور یہ جو خامد ہے اپنے حاکم کو اپنے فیصل کو سپرد کر دے فی طلاق و قبول عوض، قبول عوض طلاق کا معاملہ اس کے سپرد کر دے، وتوکل ہی حکمہ فی الاختلاء، اور یہ عورت جو ہے یہ اس کے سپرد کر دے خلا کا معاملہ، فیر تاہدانی، اب یہ دونوں جو فیصل ہوں گے یہ کیا کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمِ، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کو حکم دیں گے بالرجوع کہ اپنے ظلم چھوڑیے، مار پیٹ چھوڑیے، جو بھی زیادتی کرتے، عورت ہے تو اس کو، مرد ہے تو اس کو، اگر وہ رجوع نہیں کرتے اور کوئی حال نہیں ہے، او یفرقانی ان رأیاہو، اگر یہ بہتر سمجھتے ہیں تو الگ الگ کر دیں، جی یہ شریعت کا حکم ہے، یا آخری صورت میں جا کر یفرقان ہے، تفریق آخر میں، ہمارے یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی بعد میں ہوتی ہے، طلاق پہلے ہوتی ہے، اس لیے پھر بعد میں روتے پیٹتے مولوی صاحب کوئی حال نکالیں، بھائی اب کیا حال نکالیں، جو قرآن نے ترتیب بتائی اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، اس لیے اب ساری زندگی روتے رہو، جو قرآن نے طلاق کا طریقہ بتایا اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک دے دیں، وہ کام کرتے نہیں، جتنے اختیار ہے سب کو نافذ کر دیا، اب مولوی صاحب کیا راستہ نکالے، تو اس لیے یہ چیزیں پہلے سیکھنے کی، یہ ساری چیزیں پہلے سیکھنے کی، مطلب اس کا یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان معاملہ انتہائی کشید ہو جائے، صلح کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو ایک آدمی خاوند کی برادری سے مقرر کیا جائے، یہ باتیں آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کھول کے، تاکہ آپ وضاحت کے ساتھ آگے جا کر یہ باتیں سمجھا سکیں، اب آگے یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، ہم اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کے سر ڈال رہے ہیں، کیونکہ خاوند کی طبیعت اور مزاج کو وہ جانتا ہوگا جو اس کا رشتہ دار ہے، اور ایک آدمی بیوی کی برادری میں سے، کیونکہ وہ اس کے مزاج اور طبیعت سے واقف ہوگا، اس کا رشتہ دار ہے، یہ دونوں ثالث بیٹھیں، مشورہ کریں، دونوں کی باتیں سنیں، غور فکر تدبر کریں، وجہ نزاع کیا ہے تلاش کریں، جھگڑے کی وجہ کیا ہے تلاش کریں، ان کے درمیان اختلاف و نزاع کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ کیا، اس کو ختم کر دیں، اس کو ختم کر دیں، یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ثالث ارادہ کریں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اس کی صورت یہ ہوگی جس کی غلطی ہو اس کو کہیں تیری زیادتی ہے بھائی چھوڑ دے اس کو، وہ اپنی غلطی تسلیم کرے، کیونکہ غلطی کو غلطی تسلیم کرنا ہی انسان کی سب سے بڑی عزت اور شرافت کی بات ہے، اور اپنی غلطی پر اڑ جانا یہ کس کا شیوا ہے، ابلیس کا، ہاں لا تقربا هذه الشجرہ، تو کہہ دیا نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آدم کا شیوا یہ ہے، اور آدم کی اولاد کا شیوا یہ ہے، اور ابلیس کا شیوا وہ ہے کہ اس پر ڈٹ گیا، اس لیے ابلیس نہیں بننا، آدم کی اولاد ہے تو آدم ہی بنے، آدم ہی بنے، یہ نہیں کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر من فلاں فلاں فلاں، جو سورہ بقرہ میں آپ سنا ہی ہے پہلے، اس لیے اڑنا نہیں ہے غلطی پہ، فیصلہ تبھی ہوگا، ہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو فیصل بٹھائے جائیں گے یہ کوئی تجربہ کار لوگ بٹھائے جائیں گے، یہ نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ان کو خود کسی بات کا پتہ نہیں، تجربہ ہی نہیں، آپ ان کو پکڑ کے بٹھا دیں، معاملہ مزید سلجھنے کے بجائے الجھ جائے گا۔ تو فرمایا اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، بین زوجین، میاں بیوی کے درمیان، یقدرہما علی ما هو الطاعة من اصلاح او فراق، یعنی کوئی راستہ نکل جائے گا ان کی اصلاح کا یا الگ ہونے کا، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، خبیرن، خبر رکھنے پہ، بواطن کی کا ظواہر ظاہر کی، جیسے اللہ ظاہر کو جانتے ہیں ایسے اللہ باطن کو بھی جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وعبد اللہ، اور عبادت کرو اللہ کی، وحدوا ولا تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واحسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، برا ولین جانب، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے لیے کندھا جھکا دو، وبذی القربى القرابہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جار ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یا پڑوسی کے ساتھ، اس کی مختلف تفسیر ہے، ایک منٹ یہ مکمل کریں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، القریب منک فی الجوار والنسب، یعنی وہ پڑوسی جو جوار، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے یا رشتے کے اعتبار سے تمہارے قریب ہے، والجار الجنب، اور وہ جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، البعید عنک فی الجوار، پڑوس تو اس کا دور ہے، ابھی نسب یا نسب تو اس کا دور ہے لیکن ہے آپ کا ساتھی ہے، وصاحب الجنب، اور پہلو کا ساتھی، جار الجنب دور کا ساتھی، صاحب الجنب قریب کا ساتھی، اور رفیق تمہارا دوست، فی السفر، آپ سفر میں سیٹ پہ بیٹھ کے ساتھ والا صاحب الجنب ہے، او صناعت، یا آپ کام پیشے ہے، کام کاج جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کا ہم سفر ہے، آپ کلاس میں بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والی آپ کی صاحب الجنب ہے، وقیلا الزوجہ، اور بعد نے کہا بیوی یہ صاحب الجنب ہے، سب کے ساتھ نیکی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں یہ جو صاحب الجنب ہے اس کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن ہم سب زیادہ کوتاہی اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ پہلو کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جو ساتھ بیٹھنے والا آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کا پاس لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ذرہ برابر بھی ہم سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، آپ گاڑی میں سفر میں
جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں ساری سیٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی جتنے پیسے آپ نے دیے دوسرے نے بھی اتنے ہی دیے. آپ کو چوڑے ہو کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اگر اللہ نے جسم زیادہ دیا, موٹے زیادہ تو 2 سیٹیں لیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر سوار ہو جائیں. یہ سراسر ظلم ہے. یہ سراسر ظلم ہے. جس آدمی کو اللہ نے 2 لوگوں جتنا جسم دیا 2 سیٹیں کیوں نہیں لیتا؟ اب بیچارہ جان دوسرے کی مر جاتی ہے تو چھوٹا ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. بھائی پیسے جتنے آپ نے دیے اتنے اس نے بھی دیا, آپ اس کا کیوں مارتے ہیں؟ اگر آپ سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے, خدا کی قسم اللہ پوچھیں گے, اس پر پکڑ ہوگی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. جی وہ آپ کے علم میں آپ نے حدیث پڑھ لی کہ زبان کو مقدم کیوں کیا اور ہاتھ کو بعد میں, صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ سارے جسم ہی مراد ہے. کہ آپ سفر میں کسی کو نہیں مارے ہیں, کوئی دبایا ہوا ہے آپ نے بیچ میں, یہ اس کو تکلیف دینا ہے. اپنے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف دینا سراسر ناجائز ہے. جب اللہ نے آپ کو جسم دیا تو اس کے لیے سیٹ بڑی لے لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا سامان بھی سیٹ پہ سوار ہو کے جائے. ٹرین میں آپ سوار ہو جاتے ہیں, پہلے آتے ہیں, آپ کا سامان بھی سیٹ کے مزے لے اور دوسرا کھڑا ہو کر جائے. جتنا کرایہ اس نے دیا آپ نے بھی اتنا ہی دیا. ہمارے اکابرین تو یہاں تک اس بات کا خیال رکھتے تھے, ساری گاڑی بھی اگر خالی ہے صرف اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں لوگ اگر سیٹ خالی ہو لیٹ جاتے ہیں ساری سیٹوں پر. آپ کا سفر کا حق اتنا ہی ہے جتنا آپ نے کرایہ دیے. 4 سیٹوں پر سفر کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ یہ انتہائی خطرناک معاملات ہیں. لوگ کہتے ہیں تصوف کسی بلا کا نام ہے, اس کے 4 سینگ ہوتے ہیں, شاید 12 سینگے کی طرح 12 ہوتے ہوں گے, یا 4 ٹانگوں والا تصوف. یہی تصوف ہے, یہی سلوک ہے کہ ہم حقوق سیکھیں دوسروں کے, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے, نقصان نہ پہنچے, اذیت نہ پہنچے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, حضرت ان کو خلافت بھی دی ہوئی تھی. پوچھا یہ آپ کے ساتھ جو بیٹا ہے, بچہ آپ کے ساتھ آیا, آپ نے اس کا کرایہ دیا ہے؟ کہ لگے میں نے آدھا کرایہ دیا. فرمایا کیوں؟ آدھا کرایہ کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ ہے تو عمر تو اس کی اتنی ہے لیکن چھوٹا سا لگ رہا ہے, اس لیے میں نے آدھا کرایہ دیا. تھانوی نے اس سے خلافت واپس لے لی. فرمایا تم دھوکہ دے رہے ہو, عمر تو اس کی اتنی ہے, اور ریلوے کا قانون ہے کہ جس کی اتنی عمر اس کا پورا کرایہ ہوتا ہے, اور اتنی عمر سے نیچے اس کا آدھا کرایہ ہوتا ہے. اس کی عمر تو پوری ہے, آپ نے آدھا کرایہ دیے, آپ سے میں خلافت واپس لیتا ہوں. آپ بھی تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی آپ کو. اور جہاں پر ٹرین میں سامان تول کر رکھ کر وزن کرنا ہے, جہاز میں جو بھی, اس میں دھوکہ کرنا, گڑبڑ کرنا, یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی. تو صاحب الجنب, آپ کے ساتھ کلاس میں کوئی بیٹھا ہے دائیں بائیں, اس کا خیال رکھنا. تو یہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور پھر پڑوسیوں کے اقسام, ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے, رشتہ دار بھی اور پڑوسی بھی, اس کے 3 حق ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان اور پڑوسی, اس کے 2 حق ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے نہ مسلمان ہے نہ رشتہ دار ہے لیکن صرف پڑوسی ہے, اس کا بھی حق ہے. اس لیے 3 اقسام ہیں پڑوسیوں. اپنے گھر کا سارا کوڑا کچرا نکال کے پڑوسی کے دروازے میں, گھر کا سارا پانی پڑوسی کے گھر کے سامنے, گھر میں اونچا اونچا ٹی وی لگا دیا, اس کی نیند آرام ہو جائے. یہ سراسر ناجائز. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وابن السبیل مسافر المنقطع فی سفرہ, جو اپنا سفر پورا نہیں کر سکتا, اس کا خیال رکھنا, لحاظ رکھنا, دھیان رکھنا. وما ملکت ایمانکم, اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. وہ کون ہیں؟ رقا من الرقا, کون لوگ؟ غلام تمہارے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا متکبر کو, فخورا, فخر کرنے والے کو. علی الناس بما اوتی, اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے لوگوں پر فخر کر رہے ہیں. بھئی فخر کس چیز کا؟ الذین, یہ مبتدا ہے, یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, بما یجب علیہم, جو ان پر واجب ہے, صدقہ, خیرات, زکات, بیوی بچوں پر خرچ, مسکینوں غریبوں کو دینا, اس میں بخل کرتے نہیں دیتے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کو حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو اللہ نے ان پر فضل کی اس کو چھپاتے ہیں. علم دیا اس کو چھپایا, مال دیا اس کو چھپایا. وہ کون ہے؟ یہودی. وخبر المبتدا لهم وعید شدید, یہ اس پہلے مبتدا کی خبر ہے اور یہ ان کے لیے سخت وعید ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, ہم نے تیار کر رکھے کافروں کے لیے, بذالک و بغیری, یا اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں, عذابا مہینا ذا اہانت, ذلت ناک عذاب. بخل مت کیجئے, جس کو اللہ نے مال دیا جہاں لگانے لگائیں, جس کو اللہ نے علم دیا جہاں لگانے لگائیں, اس کو چھپا کے کدھر رکھنا ہے؟ جو علم دیا اس کو لگائیں. آج کل حکیم بیچارے علم چھپاتے پھرتے ہیں, نسخہ کسی کو بتا دیا تو کوئی اور آدمی اس سے فائدہ نہ لے لے, میرا کاروبار نہ بند ہو جائے. یہ علم چھپانا ہے, یہ کتمان ہے جس کی اجازت نہیں. تو یہ قریب رشتہ دار, صلہ رحمی وغیرہ, آج کل تو ادلا بدلا چل رہا ہے ہر جگہ پہ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. والذین, یہ عطف ہے علی الذین قبلہ پہ, ينفقون اموالهم رئاء الناس, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے.
مرائین لہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الاخر آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، کل منافقین واہل مکہ منافق لوگ اور مکہ والے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور جن کا دوست شیطان ہے، صاحباً یعمل بامرہ یہ شیطان کے حکم سے کام کرتے ہیں، جو شیطان کہتا ہے وہ کرتے ہیں، فساء قرینا بئس قرینا تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ کیا بگڑتا تھا ان لوگوں کا، کیا ہو جاتے انہیں اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ اور جو انہیں دیا اللہ نے اس میں سے خرچ کر لیتے، دیا بھی تو اسی نے اس میں سے خرچ کر لیتے تو کیا ہو جاتا، ایو ضرر علیہم کیا تکلیف ہو جاتی ہے انہیں، فی ذالک اس معاملے میں، والاستفہام للانکار اور لو مستریہ ہے، ای لا ضرر فی کوئی تکلیف نہ ہوتی، کوئی نقصان نہ ہوتا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ان پر نہ پڑتی، کوئی آسمان ان پر نہ گرتا اگر یہ ایمان لے آتے اور آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے راستے میں لگا دیتے، کبھی ان کا اللہ کے رسول نے تو قسم اٹھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وکان اللہ بہم علیما اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو جاننے والا ہے، فیجازیہم بما عملوا جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ بدلہ دے گا، ان اللہ لا یظلم اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مثقال وزن ذرۃ مسکال برابر بھی، ذرہ برابر بھی، ذرہ کس کو کہتے ہیں، اصغر نملۃ چھوٹی سی سرخ رنگ کی چمٹی جو آپ کے چینی کے بند ڈبے میں بھی گھس جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، بڑے زور سے ڈبہ بند کیا تھا پھر بھی اندر آ گیا، اللہ اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ عادل ہے، اللہ عادل وہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال لے پھر بھی عادل، وہ ظالم پھر بھی نہیں، تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بأن ينقصها من حسناتی کہ اس کی نیکیوں کو اللہ کم کر دیں، او یزیدها فی سیئاتی یا اس کے گناہ جو اس نے نہیں کیے اس کے سر تھوپے جائے، نہیں کسی پر جو اس نے کیا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، وَإِن تَكُ الذَّرَّةُ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے، من مؤمن اگر یہ مومن ہوں گے، وفی قرات بالرافی فکانت تامۃ اگر رفت کے ساتھ یہ تکو کا جو لفظ یہ تامہ ہوگا، یضاعفها تو اللہ اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، من 10 الى اکثر من 700 10 سے لے کر 700 گنا تک، وفی قرات یضاعفها بالتشدید شد کے ساتھ، تو اگر یہ نیکی کا کام کریں گے ایمان لے آئیں گے تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، بلکہ 10 گنا 700 گنا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ اور اللہ تعالیٰ دے گا ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بڑا اجر، لا يقدر احد لا يقدره احد کوئی اور اتنا دینے پر قادر نہیں، اللہ ایسا اجر دے گا، فَكَيْفَ کیا حال ہوگا کفار کا، اذا جئنا من كل امة بشہید جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، یشہد علیہا بعملها جو ان کے اعمال پر گواہی دے گا، وہ نبیها ان کے نبی ہوں گے، وجئنا بک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ انبیاء ٹھیک طور پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تیرے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا، اور بعض روایت میں اس کی تفصیل یوں بھی ہے کہ امت محمدیہ پہلی امتوں پر گواہی دے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے، سورہ بقرہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں نے بتا دی، امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی، یوم اذن یوم المجیء اس دن یہ جو آنے والا دن ہے قیامت والا دن، یود الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو کاش ای ان تسوا برابر کر دی جائے، بالبناء للمفعول والفاعل معروف مجهول دونوں طرح سے ہے، ماحوذ فی احدى التائین دو تاؤں میں سے ایک کو حذف کرنے کے ساتھ، فی الاصل ومع ادغام اصل میں دو تائیں تھیں ایک کو ادغام کر دیا، فی السین سین میں ای تسوا تو تسوا تھا تو تسوا ہو گیا بہم الارض، تو یہ چاہیں گے کاش زمین کو ان پر برابر کر دیا جائے، بأن یکونوا ترابا مثلها کہ وہ مٹی کی طرح ہو جائے، مٹی کی طرح ہو جائے، وجہ کیا ہے، لعزم هو علیہ یہ جو ہولناکی ہوگی نا قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی، اس کو دیکھ کر کہیں گے کاش آج ہم مٹی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کما فی آیت اخری جیسا کہ دوسری آیت میں آتے ہیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا کافر تمنا کریں گے کاش ہم مٹی بن جائیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا عَمَّا عَمِلُوا وَفِي وَقْتٍ آخر يَكْتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
اب دیکھیں اس میں بعض جگہوں پر تو یہ کہ بات کو چھپائیں گے اور یہاں پر ہے کہ نہیں چھپائیں گے، تو اس وقت ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ بات کو چھپا لیں گے، ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ جو انہوں نے اعمال کیا آخری وقت میں یکتمون اس کو چھپائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور عام حالات میں کہیں گے جی ہمیں تو نہیں پتہ، یا اللہ کا اللہ تیری قسم ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. پھر کیا ہوگا؟ زبان کو تالا لگے گا، اب باقی جسم کے اعضاء ان پر گواہیاں دیں گے کہ ابھی زبان تو انکار کر رہی ہے، زبان تو انکار کر رہی ہے لیکن باقی اعضاء کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ان کے کارتوتوں پر ان کے اعضاء گواہیاں دے رہے ہو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلان جگہ پر یہ کیا، فلان جگہ پر یہ کیا، آپ چھپا نہیں سکیں گے. اور یا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے. ادھر یہ اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. یہ غالباً 7ویں پارے میں واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ اللہ قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے، یعنی ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. مشرک اتنے ڈھیٹ اور بے حیا قوم ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے. پھر اللہ کی طرف سے ان کی زبانوں پر مہر لگے گی، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگائیں گے. اس لیے دوبارہ زور دے رہا ہوں، وفاق کا سوال ہے یہ. پھر یہ بول نہیں سکیں گے، کان بولیں گے، ناک بولے گا، ہاتھ بولیں گے، ایک عضو بولے گا، سب کچھ بتا دیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، کیا کیا ہم نے، کیا نہیں کیا، یہ ساری بات سامنے آ جائے گی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اے لا تصلوا، نماز نہ پڑھو اس حال میں وانتم سکارا، کہ جب تمہیں نشہ چڑھا ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف لا تقربوا الصلاۃ پڑھ کے چھوڑ دے، آگے بات نہ پڑھے. وجہ کیا ہے؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں الشراب، شراب وغیرہ پیو. لأن سبب نزولها، کیونکہ اس کے نزول کا سبب صلاۃ جماعت، جماعت کے ساتھ نماز ہے، فی حال السکر، جو نشے کی حالت میں پڑھ لی گئی تھی. سورہ بقرہ میں تفصیل آپ کو بتا دی تھی یا نہیں بتائی تھی؟ 4 آیات جو مختلف مواقعوں پر شراب کے حوالے سے نازل، ہم نے ساری تفصیل آپ کو سورہ بقرہ میں بتا دی ہے. یاد ہے آپ کو؟ جلدی بتائیں. ایک یہ واقعہ جو ہے یہ تو تفصیل میں نے اس کی بھی آپ کو بتا دی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے دعوت کی تھی. تو دعوت میں صحابہ کرام تشریف لائے اور دسترخوان وہ اس وقت چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد شراب بھی پی گئی، کیونکہ ولیمہ کرنا سنت ہوتا ہے. تو غالباً بعد میں لکھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی تھی تو ولیمہ تھا. تو بہرحال بعد میں شراب بھی چلی. تو نماز کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور ایک قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. یہ دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی ہے، انہوں نے ان کو آگے کیا نماز پڑھائیں تاکہ ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر لیں. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، لا 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 چھوڑ دی. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہیں تو نماز کے قریب بھی پابندی لگا دی. تو بعض لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی کہ وہ اس چیز میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس کے بارے میں اشارہ دیا. باقی تفصیل میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ حرمت کب آئی تھی، اس کی تفصیل ساری پہلے بتا دی گئی. یہاں تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو. نہیں تمہیں سمجھ تو آئے کہ کیا رہے ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آ جائے تم کہتے کیا ہو. میری بات پہ اگر غور کریں، میں کسی اور بات کی طرف جا رہا ہوں. بِأَن تَصْحُوا، کہ حالت شراب سے تمہارا نشہ ختم ہو جائے اور صحیح الفاظ پڑھو. ایک تو یہ بات ہے، لیکن ایک بات یہاں پر اور بھی ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے تم کہتے کیا ہو، تم پڑھ کیا رہے ہو. اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ بھی آنی چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. آج بہت سارے نمازی ایسے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 80 سال نماز پڑھ رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، مگر ان کو پتہ نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں، مطلب کیا ہے ہمیں کوئی پتہ. دعا قنوت پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ کوئی بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں.
اتحیات پڑھے میں پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے نماز کو سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، نماز میں ہم اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کتنا بے وقوف آدمی ہوگا وہ جو کسی سے بات کر رہا ہے لیکن خود پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کا بھی نہیں پتا، ہمیں نماز کا بھی نہیں پتا، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے بیوقوف مخاطب یا اس سے بیوقوف متکلم کون ہوگا کہ جو اپنے متکلم اور اپنے مخاطب کی نہ اپنی بات سمجھ رہے نہ دوسری کی سمجھ رہے۔ یوں سمجھے ایک پشتو بول رہا ہے دوسرا پنجابی بول رہا ہے، دونوں آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ اس لیے نماز کو سیکھنا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں نے آگے جا کر محنت کرنی ہے، کم از کم اپنی گلی میں، اپنے محلے میں ہر گھر جائیں، ان کو ہفتے میں ایک دن اپنے پاس بلائیں، ان کو نماز کی ساری ضروری بنیادی باتیں سکھائیں۔ یہ ساری چیزیں سکھانے کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑا جامع اور بڑا ادارہ ہی اور وہاں پر کام کریں، یہ بھی کام ہے اور یہ بہت ضروری کام ہے، لہٰذا اس پر محنت کریں انشاءاللہ۔ ولا جنوبن، اور نہ نماز کے قریب جاؤ ایسی حالت میں کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، بعلاج و انزال، محض دخول سے جنابت ہو یا انزال سے ہو، ونسبه علی الحال وهو یطلق علی المفرد وغیرہ، دونوں میں یہاں پر اطلاق اس کا ہو سکتا ہے مفرد وغیرہ پر۔ الا عابری سبیل طریق ای مسافرین، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، راستے میں ہو، حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو، فلکم ان تصلوا، جب غسل کر لو پھر تم نے نماز پڑھنی ہے، پہلے نہیں۔ واستثنی المسافر، مسافر کو مستثنا کیا، لأن له حکما آخر، کیونکہ اس کے لیے حکم آ رہا ہے سیاتی، یہ آگے حکم آ رہا ہے اس کا۔ وقیل المراد النہی عن قربان مواضع الصلاۃ، اور بعد نے کہا ہے کہ مسافر کو جو تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ نماز کی جو جگہیں ہیں ان سے روکنا مقصود ہے، ای المساجد، مساجد وغیرہ، الا عبورها من غیر مقصد، وہاں پر ٹھہرے بغیر جلدی سے نکل جائے۔ مثلا کہیں راستہ ایسے ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور جنابت کی حالت میں کدھر سے گزرے، ٹھہرے نا بس جلدی جلدی گزر جائے، لیکن پھر بھی حضرات نے بعض حضرات نے تو یہ رکھا اس کو کوئی اٹھا کر وہاں سے گزار۔ وَإِن كُنتُم مَرْضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ، اگر تم بیمار ہو، ایسی بیمار کہ پانی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، او علی سفرین، یا سفر کی حالت میں ہو، اے مسافرین، وانتم جنوب، سفر کی حالت میں اور جنابت آ گئی، اور محدثون، یا بے وضو ہو گئے، او جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آئے، پس جگہ بیت الخلاء وغیرہ مراد ہے، والمکان المعد لقضاء الحاجت ای احدث، یعنی ایسی جگہ جہاں پر قضاء حاجت کی جاتی ہے، یعنی تم حدث بے وضو ہو جاؤ، حدث لائق ہو جائے تمہیں، تو پھر اگر پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، تیمم کر لو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھو لیا، یہاں پر چھونے سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے، امام شافعی کا مسلک تو یہی ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتے ہیں، او لامستم النساء، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن باتوں سے استدلال کرتے ہیں مسترب ہیں، استراب بہت زیادہ ہے۔ کبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ الٹا ہاتھ نہ ہو، سیدھا ہاتھ ہو، کبھی ہاتھ شہوت کے ساتھ ہو، بغیر شہوت کے نہ ہو، کبھی یہ کہ بیچ میں کوئی حائل ہو، بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے وہ مسترب ہے، مسترب بات سے دلیل ثابت نہیں ہوتی، جس کو الف اور بلا الف دونوں طرح سے پڑھا ہے، وکلاہما بمعنی من اللمس، دونوں کا معنی چھونا ہے، وہو الجس بالید، ہاتھ کے ساتھ چھونا۔ قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر یہی فرماتے ہیں، وعلیہ الشافعی، اور امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، وَأَلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِ الْبَشَرَةِ، اور باقی جسم کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کر دیا، کہ جسم کا کوئی ایسا بھی اگر عورت کے ساتھ لگ جائے وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الجماع، اس سے جماع مراد ہے، کیونکہ پیچھے بات غسل کی آ رہی ہے، تو غسل ہاتھ لگانے سے تو ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ لگائے تو غسل ہی ٹوٹ گیا، نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی ترمذی وغیرہ میں، کہ نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے کے بعد بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، تو ہاتھ لگانے میں کیا حرج کی بات؟ فلم تجدوا ماء، بس اگر تم پانی نہ پاؤ، تطہرون به، جس کی ذریعے سے تم پاکی حاصل کرو للصلاۃ، نماز کے لیے، بعد طلب، اس کو تلاش طلب بسیار کوشش کے بعد بھی پانی نہیں ملا، وہ تفتیش بھی کی، وہ راجعون، راجع بات یہ ہے، الی ما عدا المرضى، یہ والی جو بات ہے بیمار کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، سفر کی حالت میں اور پانی میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ بیمار کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پانی تو پاس ہے لیکن وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ فتیمموا، پس تیمم کر لو،
اقصدو قصد کرو بعد دخول الوقت وقت داخل ہونے کے بعد. یہ قید بھی امام شافعی نے لگائی ہے. تیمم کے لیے وقت داخل ہونے کی ضرورت تو ہدایہ میں پڑھا ہے آپ نے شاید, وقت سے پہلے بھی تو تیمم کیا جا سکتا ہے. صعیدن طیبن پاک مٹی کے ساتھ, ترابن طاہرن پاک مٹی, فضربوا بہ بس اس پاک مٹی کے ساتھ ضرب لگاؤ, ضربتین دو ضربیں, فمسحوا بوجوہکم تو مسح کرو اپنے چہروں کا, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا, مال مرفقین کونیوں سمیت, ومسح یتعدى بنفسه وبالحرف یہاں پر کیا ہے متعدی بالحرف اور بنفسی دونوں طرح سے ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا. کتنی آسانی فرما دی اللہ تعالیٰ نے, کتنی آسانی فرما دی, تیمم کا حکم دے دیا. تیمم کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھیں, ورنہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چند موٹی باتیں ہیں, بعض کا آتی بات پوچھ لیتے ہیں. یہ آیت تیمم کے حوالے سے جو آپ نے پڑھ لی ہے, آیت نمبر 43, اس کا شان نزول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, آپ کے ساتھ آپ کے ازواج میں سے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. تو راستے میں ایک جگہ یہ بیدا مقام تھا یا ذات الجیش, یہ دونوں تاریخ میں لکھے ہیں. قافلہ نے پڑاؤ ڈالا, وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا. یہاں پر شان نزول صاحب جلالین نے نہیں لکھا, لیکن وفاق یہ بات پوچھتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ نے یہ ہار اپنی بہن حضرت اسماء سے مانگا تھا, عاریتن. عاریتن, عاریہ سمجھتی ہیں نا آپ لوگ, کہ چیز کا مالک تو نہیں ہوتا لیکن وقتی اس سے فائدہ اٹھا لیا جاتے. تو وہ پہن رکھا تھا, گم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس کے ڈھونڈنے کے لیے متعین کیا, بھائی یہ تلاش کرو. دیر لگ گئی, وہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اور یہ جگہ ایسی تھی پانی نہیں تھا, اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا. اب نماز میں دیر ہونے لگی, لوگ جو بھی آتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے, جی آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے, اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے, روک رکھے. یہ باتیں سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا. تو حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ کے پاس گئے, تھوڑا ان کو ڈانٹا ڈپٹا, تو اپنے دست مبارک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں انگلی بھی چبانے لگے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران مبارک پر گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اس بنا پر تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لگاتے تھے. حضرت عائشہ کو درد بھی ہوتا تھا, لیکن حضرت عائشہ ہلی نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ ہے خاوند کا ادب. خاوند کا ادب امت کی عورتوں کو سکھا گئے کہ حرکت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کی نیند خراب نہ ہو جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم اتار دی, فتیمموا صعیدا طیبا, ساری آپ نے پڑھ لی. اس رخصت کے نازل ہونے کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, خدا کی قسم جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آئی تو انجام اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو نکالا. اور دوسری روایت میں ہے انہوں نے یہ کلمات کہے, اے ابو بکر کے خاندان والو, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. مطلب کیا؟ اس سے پہلے بھی امت ان کی برکات سے فیضیاب ہوتی رہی ہے, فیضیاب ہوتی رہی ہے. بخاری میں ساری تفصیل موجود ہے اس کی. اور یاد رکھیں تیمم امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, پہلی امتوں پر نہیں تھا. پانی تلاش کریں جہاں بھی, یہ امت کی 5 چیزوں کے ذریعے سے اس امت کو خصوصیت دی گئی. 5 چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کے ساتھ خصوصیت دی گئی ہے, جن میں ایک تیمم بھی ہے. زمین کو پاک کر دیا گیا. تیمم کی شرطیں کیا ہے وہ آپ لازمی نوٹ کیجئے. تیمم کب صحیح ہوگا؟ 9 شرائط ہے. ہاں, یہ نہیں کہ ویسے ہی تیمم کر لے تیمم ہو گیا. تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں, اپنے پاس جلدی جلدی آپ لکھیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. نمبر 2 نیت کرنا. نمبر 3 مسح کرنا. تیمم کے لیے نیت ضروری ہے, یاد رکھیں. وضو میں نیت ضروری نہیں ہے, لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے, کیونکہ وضو پانی تو ہے ہی پاکی کے لیے, اور مٹی عارضی طور پر پاکی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی مٹی میں کام کرتا ہے, مٹی کھودتا ہے, اس کے منہ پر بھی اور ہاتھوں پر بھی اور مٹی پڑی ہوئی ہے بازوؤں پر بھی, اور کہہ دی میرا تو تیمم ہو گیا, مٹی خود ہی پڑ گئی ہے. ایسے نہیں ہوگا, نیت ہونی چاہیے. ہاں, بجائے اس کے ایک آدمی پانی میں چھلانگ لگاتے, دریا میں نہر میں چھلانگ لگائی, سارا جسم اس کا گیلا ہو گیا, اس کا وضو ہو گیا. کیوں؟ وضو میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4 3 یا زائد انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا. 1 انگلی پھیر رہے, 2 پھیر رہے, ایسے مسح نہیں ہوتا, تیمم نہیں ہوگا.
نمبر 5 مٹی یا اس کی جنس کی چیز موجود ہو، تیمم مٹی پر ہوگا، مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس پہ تیمم نہیں ہوتا. جو چیز مٹی کی جنس ہے، مثلا یہ ٹائل ہے، پتھر ہے، چونا ہے، یہ فرش ہے، یہ سیمٹڈ دیواریں، یہ سب مٹی کی جنس ہے، اگرچہ اس پر مٹی نہ لگی ہو اس پہ تیمم کر سکتے ہیں. اور جو چیز مٹی کی جنس سے نہیں ہے اس پر مٹی گرد و غبار کا ہونا ضروری ہے. پکی اینٹ ہے، آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں، مٹی کی جنس ہے. مٹی کی جنس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو، جلانے سے جلتی نہ ہو، وہ مٹی ہے. جو چیز پگھلانے سے پگھل جائے، جلانے سے جل جائے، اس کو مٹی نہیں کہتے. پلاسٹک پر تیمم نہیں ہوتا، سونے پر نہیں ہوتا. ایک آدمی کہتے ہیں جی آپ بھی عجیب لوگ ہیں کہ مٹی سے تیمم ہو جاتا ہے، سونا جو 1 لاکھ سے زیادہ کا تولہ اس پہ آپ کہتے ہیں تیمم نہیں ہوتا. بھائی آپ اپنی عقل اپنے پاس رکھیں. تو تیمم مٹی کی جنس، ہاں شیشہ ہے، لکڑی ہے، کپڑا ہے، جو چیز مٹی کی جنس نہیں ہے اس پر اگر گرد و غبار پڑا ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے. جیسے آپ لوگ گھروں میں صفائی کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب صبح کے وقت آپ صفائی کر رہی ہوتی ہیں، ڈسٹ وغیرہ پڑا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے شیشے پر، فرنیچر پر یا کپڑے پر. آپ زور سے ہاتھ مارے، ڈسٹ اڑ رہا ہے، پھر آپ سمجھیں اس میں ڈسٹ ہے، مٹی ہے، پھر آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں. چیز کا مٹی کی جنس سے ہونا ضروری ہے. توے پہ تیمم نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ مولانا صاحب نے جو میں مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں. تو یہ باطنی نور ہوتے ہیں نا، اللہ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں. تو ایک بوڑھے بزرگ تھے، انہوں نے تیہ کر لیا کہ آج سے انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا. رات کو گھر آئے، سردیوں کے دن تھے، سحری کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، پانی بڑا ٹھنڈا تھا. انہوں نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوا تھا کہ پانی اگر استعمال نہ کر سکتا اور ٹھنڈا بہت ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، توا الٹا کیا. اس زمانے میں گیس تو ہوتی نہیں تھی، لکڑیوں پہ روٹی بنائی جاتی تھی، اور آپ لکڑیوں پہ جو توا چلایا جاتا ہے، آپ اس کا حال آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. تو توا الٹا کیا، تیمم کیا، 2 نفل پڑھے، سو گئے. صبح اٹھے، بیوی سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ جو آدمی نوافل پڑھتے ہیں تہجد کے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. تو بتا میرے چہرے پہ نور چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا؟ اس نے دیکھ کے خود بتا دیا کون سا نور ہے. تو مٹی کی جنس سے چیز کا ہونا ضروری ہے. 5 شرطیں ہو گئی. نمبر 6 مٹی کا پاک ہونا. مٹی پاک بھی ہو نا، گندی مٹی ہے وہاں پر ناپاکی پڑی ہے، اس پہ تیمم نہیں ہوتا. پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہونا، اس کی آگے صورتیں بتاتا ہوں کب کب قادر نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جو چیز سمجھنے کی اس کو سمجھ کے جایا کریں. چلیں باقی اگر کچھ رہ بھی جائے کوئی عرض نہیں، کچھ نہ کچھ تو پوری بات سیکھے نا. نمبر 8 حیض و نفاس سے پاک ہونا. اگر حائضہ تیمم کرتی ہے پاک نہیں ہوتی، نفاس والی تیمم کرتی ہے پاک نہیں ہوتی. ہاں منقطع ہو جائے پھر کرے وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے دوران تیمم کرنے سے پاک نہیں ہوتی. نمبر 9 اعضائے تیمم کا استیاب کرنا. اعضائے تیمم یعنی ہاتھ کونیوں سمیت اور پورا چہرہ، اس کا استیاب خشک نہ رہے بھی. تو یہ 9 شرائط ہیں تیمم کے لیے. اور تیمم جائز کب ہوتا ہے؟ 6 صورتیں. جب تیمم جائز ہوتا ہے کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں. نمبر 1 پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، یعنی پانی اس سے 1 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر ہے اور وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. دوسری شرط پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے شفا ہونے کا خطرہ ہو. سمجھتے اگر پانی استعمال کیا مرض بھی بڑھ جائے گا، لیکن یہ تو ڈاکٹر بتائے گا، یا تو خود بھی بعض کا پتہ چل جاتے ہیں نا، بعض کا نفس خود ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس کو یقین ہے کہ اگر پانی استعمال کروں گا مرض بڑھ جائے گا یا شفا دیر سے ملے گی، اب پانی استعمال نہ کرے، تیمم کرے. نمبر 3 سخت سردی ہے جبکہ جنبی کے لیے گرم پانی سے غسل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈے طاقت کا خطرہ ہے یا اعضاء کے شل ہونے کا خطرہ ہے، یہ تیمم کر سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ مسئلہ سمجھیں، غسل اور وضو میں تیمم ایک ہی ہے. غسل کا تیمم یہ نہیں پورے جسم پر مٹی مل لیں، یہی تیمم جو وضو کا ہے وہی غسل کا بھی ہے. نمبر 4 پانی کا ایسی خطرناک جگہ پہ ہونا کہ وہاں جا کر پانی لانے میں نقصان کا اندیشہ ہو. مثلا آدمی ایسی جگہ ہو، اگر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو مال ضائع ہو جائے گا. اس کے پاس اس کا سامان ہے، اگر یہ پانی لانے جاتا ہے اور اٹھا کے لے بھی نہیں جا سکتا، پیچھے سے سامان کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا، چور لے جائیں گے. یا آگے کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے، بھیڑیا بیٹھا ہے، دشمن ہے آگے، مار دے گا اس کو، نہیں جا سکتا. آگ جل رہی ہے، آگ جلا دے گی، نہیں جا سکتا، حالانکہ پانی ہے اس کو پتہ ہے لیکن اب نہیں جا سکتا، ادھر آ گیا نا، آپ تیمم کر لیں. نمبر 5 پانی تو پاس ہے لیکن اتنا ہے کہ محض پینے کے لیے کافی ہے بس، اور اس سے وضو یا غسل کرنے سے
اس کو یا جانوروں کو جو اس کی سواری ہے اس کو نقصان یا مر جانے کا خطرہ ہے تو اب تیمم کر سکتے ہیں۔ چھٹی شرط، پانی تو ہے لیکن کنویں سے نکالنے کی کوئی صورت نہ، کنویں میں اترنے کی ہمت ہے نہ اور کوئی صورت ہے کہ پانی نکال سکے، اب تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے۔ مرض میں کس کی رائے کے اعتبار ہوگا؟ مریض خود اپنے تجربہ یا ظن غالب سے سمجھے کہ واقعی مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر اگر اس کو بتا دے کہ اگر آپ نے پانی استعمال کیا تو مرض بڑھ جائے گا، اب یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ریل میں تیمم کر لیتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ یہ بتائیں، آپ لوگوں کے پاس ابھی مزید ٹائم ہے، پڑھ لیں یا بس کر دیں؟ بابا بھیا نے مجھے پہلے مارا تھا۔ آپ چھوڑ نہیں مارتے، میں بتاؤں گا پہلے، جو میرے بچے، آپ مجھے ایک پہ نہ چھوڑیں، آپ سبھی بتائیں۔ اچھا یہ کیا ہے بابا؟ یہ پوچھا ہے۔ اچھا 1 بجے تک کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کچھ دیر پڑھ لیں۔ یہ تیمم کی بات ذرا جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، بعض چیزیں سمجھ نہیں بھی آتی تو ان کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیں ریل میں تیمم کا مسئلہ اہم ہے۔ اگر ریل میں پانی بالکل نہیں ہے اور ایسا اسٹیشن جہاں پر پانی دستیاب ہے وہ اتنا دور ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ نماز کا وقت اسٹیشن تک پہنچنے تک نکل جائے گا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ یا اسٹیشن پر اتر کر وضو کرنا یا پانی لینا گاڑی کے نکل جانے کا خوف ہے، تو ایسے مسافر کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا آپ نے، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر ریل میں پانی موجود ہے لیکن ریل میں رش اتنا ہے کہ آپ پانی تک جا نہیں سکتی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بعض کا رش اتنا ہوتا ہے راستہ، آپ نے ساتھ والے ڈبے میں پانی موجود ہے، یا آپ سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جہاں پر پانی ہے وہاں پر مرد کھڑے ہیں، رش بہت ہے، آپ نہیں پہنچ سکتی پانی تک، کوئی صورت نہیں ہے، بھیڑ اتنی ہے، وضو کرنے آپ نہیں جا سکتی، تو وقت کے اندر اندر تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، بعد میں اس نماز کا اعادہ بھی کر لیں۔ یہ دوسری صورت میں اعادہ ہے، پہلی صورت میں اعادہ بھی جب پانی ٹرین کے اندر نہیں ہے پھر اعادہ نہیں ہے، لیکن پانی ٹرین کے اندر ہے، صرف آپ اس تک پہنچ نہیں سکتی، تو اب نماز پڑھ بھی لیں ٹرین میں اور اس نماز کا اعادہ بھی کریں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ریل دریا کے اوپر سے جا رہی ہے، تو پھر ریل تو دریا کے اوپر سے گزر رہی ہے، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا؟ نہیں، آپ تو پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، ذرا کوئی دریا کے اندر سے کوئی ٹرین کے اندر موٹر تھوڑی لگی ہوئی ہے پانی آپ کے پاس آ گئے۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کے لیے تنگی وقت کی وجہ سے تیمم نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وقت تنگ ہے تو چلو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بات ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں دیا گیا۔ ہاں اگر بالفرض اگر کسی نے پڑھ بھی لیے تو احتیاطاً تنگی وقت کی وجہ سے فوراً تیمم کر کے اس نماز کو جلدی سے پڑھ لے، لیکن اس نماز کے اعادہ بھی کیا جائے گا۔ دو نمازیں ایسی ہیں جن کے لیے تیمم کی خصوصی اجازت ہے، نماز جنازہ اور نماز عیدین۔ وضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو شک ہے میں اگر وضو کروں گا پانی پاس ہے، وضو کرنے لگوں گا جنازہ نکل جائے گا، جنازہ نکل جائے گا، یا اگر وضو کرنے لگوں گا عید کی نماز ہے ختم ہو جائے گی اور بھی شہر میں کہیں ملنے کا امکان نہیں ہے، سلام پھر جائے گا، تیمم کر کے نماز میں شریک ہو سکتا اگرچہ پانی پاس موجود ہے۔ ہوائی جہاز میں اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں پر پانی کے انتظام نہیں ہے، اکثر جہازوں میں ہوتا ہے، اکثر جہازوں میں ہوتا ہے، میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا، تو حالانکہ ہم جو بھی جتنے بھی ساتھی تھے ہم سب کا وضو تھا، لیکن ویسے ہی پانی کا پوچھا کہ چلیں اگر پانی ہے تو وضو تازہ کر لیتے ہیں، تو ان کا جی پانی نہیں ہے یہاں پہ، اکثر جہازوں میں ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا، اب آپ کیا کریں اگر وضو نہیں ہے تو اس کا حل یہ ہے اگر پانی ہے پھر تو وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی،
اگرچہ پانی تھوڑا ہے ایک ایک بار دھو لیں، 3 بار کرنا ضروری نہیں ہے، ایک ایک بار دھو لیں۔ اس کی قدر وہاں پر آتی ہے جب حج اور عمرے کے موقع پر بندے کے پاس ایک گلاس پانی ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے کے ساتھ پانی کرنا وضو کرنا پڑے گا۔ نکل کے پانی کے پاس کے لیے جاتے ہیں تو سارا معاملہ ہی درم برم ہو جاتا ہے، دروازے بند ہیں، اندر کدھر سے آئیں گے، پھر وہاں پر قدر آتی ہے تھوڑے پانی سے وضو کرنے کی۔ تو اس لیے تھوڑے پانی سے بھی وضو کرنا سیکھنا چاہیے، اتنا بھی تھوڑا نہ ہو کہ ہاتھ تار کر کے اوپر پھیریں اور ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، کچھ قطرات کا نیچے ٹپکنا ضروری ہوتے۔ تو اس آدمی کا حل یہ ہے جس جہاز میں پانی بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہاں تیمم کی کوئی شکل ہے، کیونکہ مٹی تو وہاں ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ بلا وضو کے نماز پڑھیں گے۔ مطلب اس سے مراد نمازیوں کی مشابہت اختیار کریں گے، تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی، جیسے کہ آپ نے ترمذی میں پڑھا ہوگا، نمازیوں کی مشابہت اختیار کی جائے گی، اور بعد میں وضو کر کے پھر جب پانی مل گیا یا آپ ایئرپورٹ پہ اتر گئے، اپنی منزل پہنچ گئے، اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا۔ فاقد الطہورین جہاں پر بھی ہو اس کا یہی مسئلہ ہے، یعنی فاقد الطہورین دونوں طہارت کی چیزیں، نہ پانی پاتا ہے نہ مٹی پاتا ہے، اس کا حال یہی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا یہ آخری بات سمجھ نہیں آئی، میں نے بتایا تشبہ بالمصلین کا مطلب یہ ہے، تشبہ بالمصلین کہ نماز پڑھے گا مطلب نمازی کی مشابہت اختیار کرے گا، مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح نمازی قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح کرے گا، لیکن پڑھے گا کچھ بھی نہیں۔ تشبیہ ہے تشبہ بالمصلین، نمازی کی مشابہت اختیار کرنا۔ تو باقی تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھ لی ہے ساری بات کہ تیمم ہم نے کیسے کرنا ہے، وہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز یہ جو سمٹڈ دیواریں ہوتی ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ اگرچہ اس پر گرد و غبار نہ ہو، یہ زمین کی جنس سے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے؟ ہر حدث سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایک الگ سے بات، جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا، تیمم بھی ٹوٹ گیا۔ باقی جیسے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، البتہ یہ بات اس میں اضافی ہے کہ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم، تو تیمم بھی ختم۔ مثلا پانی پہ قادر نہیں تھا، اب قادر ہو گیا، تیمم ٹوٹ گیا۔ چلیں، یہ چند موٹی موٹی باتیں تیمم کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ چلیں پڑھتے ہیں، اللہ کرے یہ رکوع پورا ہو جائے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا حظا، کیا آپ نے نہیں دیکھو ان لوگوں کی طرف جن کو ایک حصہ دیا من الکتاب، کتاب کا، وہ ہم الیہود یہود، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، بالہدایۃ، ہدایت کے بدلے، و یریدون، اور وہ چاہتے ہیں، تضلوا السبیل، وہ کیا کریں؟ لوگوں کو راستے سے بھٹکا دے، وہ تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، تخطئوا طریق الحق لتکونوا مثلهم، تاکہ تمہیں بھی صحیح راستے سے ہٹا کر اپنے جیسا بنا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باعدائکم منکم، جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے کو جانتے ہیں، ویخبرکم بہم، اللہ تعالیٰ تم ان کے بارے میں مطلع کر دے گا، لتجتنبوا، تاکہ تم ان سے بچ سکو، وکفی باللہ ولیا حافظا لکم، اللہ تمہارا محافظ کافی ہے، وکفی باللہ نصیرا، اللہ تمہارا مددگار کافی ہے، مانع لکم من کیدہم، اللہ ان کی تدبیر سے تمہیں بچائے گا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون، یغیرون، تبدیل کرتے ہیں، الکلم، کلمات الہیہ کو، الذی انزل اللہ من التوراۃ، جو اللہ نے تورات میں اتارے، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، عن مواضعہ، ان جگہوں سے، التی وضع علیہ، جہاں پر وہ کلمات موجود ہیں، گڑبڑ کر دیتے، ویقولون، اور کہتے ہیں، لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امرهم بشیء، جب آپ کسی کام کو حکم، سمینا قولک، آپ کی بات تو ہم نے سنی ہے، وعصینا امرک، لیکن آپ کی بات کی نافرمانی کرتے، سن تو لیا مانتے، واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمع، کیا مطلب؟ اب یہ سنتے تو ہیں لیکن ایسا سنتے ہیں کہ جو سنوایا نہ جائے، مانتے نہیں ہیں، سماع کو سنتے ہیں لیکن سماع قبول، دیکھیں جیسے آپ نے یہ پڑھا، انک لا تسمع الموتى، سماع قبول کی نفی ہے، یہ کیا ہے؟ سماع قبول کی نفی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتے ہی نہیں ہے، ورنہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو جانے والے ان کے جوتوں کی آواز بھی میت سن لیتی ہے، تو سماع قبول کی نفی ہے،
کہ وہ جو بات سنتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ کیا فرمایا؟ وسما، اور تو سن، غیر مسمعین، اور تو نہ سنایا جائے. یہ بددعا کے معنی میں بھی ہے، تو نہ سنایا جائے، یہ ایک بددعا کے معنی میں بھی ہے. وراعینا، اور راعینا کہتے ہیں لین، دبا کر زبان اپنی زبان کو دبا کر، توڑ موڑ کر کے، زبان کو پھیر کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سمجھے بات؟ یہودی یقولون سمعنا وعصینا کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوالے دیتے کہ تمہاری تورات میں یہ بات ہے، تمہاری انجیل میں یہ بات ہے، میری بشارت موجود ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پاتے ہیں آخری پیغمبر کو لکھا ہوا تورات اور انجیل میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حوالے دیتے تو کہتے کہ ہم نے یہ بات سن تو لی ہے، اور آہستہ سے کہہ دیتے کہ مانیں گے نہیں. اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کھلے طور پر کہتے تھے کہ یہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانتے. اور کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، اور تو سن، نہ سنایا جائے. سمجھیے اس جملے کے مطلب کو. اس جملے کا ایک تو اچھا مطلب بن سکتا ہے، ایک اس کا برا مطلب بن سکتا ہے. سمجھے توجہ سے؟ اچھا مطلب اس سے یہ نکل سکتا ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے. آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے، یعنی بری بات آپ کے کان نہ سنیں. اور برا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تو سن اور نہ سنایا جائے، کہ معاذ اللہ تو بہرا ہو جائے، کہ تیرے کان کام کے نہ رہیں. تو جو اچھے لوگ ہیں وہ پہلا معنی مراد لیتے ہیں اور یہودی اس کا دوسرا معنی مراد لیتے ہیں. شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی. اور آگے وراعینا، یہ تفسیر اس کی آپ نے سورۃ البقرہ میں پہلے پڑھ لی ہے کہ اپنی زبان کو دبا کر راعینا کہتے تھے، یا راعینا جو ان کی زبان میں گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ الفاظ بولتے تھے. اس کی تفصیل آپ کو پہلے سورۃ البقرہ میں لکھوا چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو انشاءاللہ. تو فرمایا اگر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے، یہ جو رائنا قد نہا عن، خطاب ایسے خطاب سے منع کیا انہیں، وہی کلمۃ السبین بلغتہم، ان کی لغت میں یہ گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں آپ کو تفصیل بتا دی. لین، تخریفاً زبان کو دبا کر مروڑ کر، بألسنتہم اپنی زبان کو، طعنا قدحا فی الدین، طعن کرتے ہوئے دین میں، اسلام میں اس طرح استعمال کرتے تھے ایسے الفاظ. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، کاش کہ یہ لوگ یوں کہہ دیتے، اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. عصینا کا بدل واسمع فقط، واسمع یوں اگر کہہ دیتے، لیکن ان کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوئی، اس بات کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی. تو فرمایا لکان خیر لکم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ یوں کہہ دیتے. لیکن ان کو اس بات کی توفیق ملی ہی نہیں. کچھ تھے جو سیدھے راستے پر آ بھی گئے تھے. اور یوں کہتے ونظرنا انظرنا الینا، یہ رائنا کا بدل ہے، لکان خیر لهم، ان کے لیے بہتر ہوتا مما قالوا جو وہ کہتے تھے، واقوام عدل منہ، یہ اس سے زیادہ مضبوط اور عمدہ بات تھی. ولکن لعنهم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنت کا مطلب ابعدهم عن رحمتی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. منہم، ان میں سے، کہ عبداللہ ابن سلام واصحابہ، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا. میرے حل میں بس کر دیتے ہیں، ٹائم آپ کا پورا ہو گیا، پھر آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے.